بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، دین اسلام میں فرشتے ارکان ایمان میں شامل ہیں، یعنی ان پر ایمان لائے بغیر مسلمان ہونا ممکن نہیں۔ دوسرے مذاہب میں بھی فرشتوں کا تصور پایا جاتا ہے۔ قدیم تہذیبوں میں بابل وہ تہذیب ہے جس میں فرشتوں کا سب سے قدیم تصور ملتا ہے۔ بابل کے لوگ فرشتوں کو سوگالی کہا کرتے تھے، جنہیں وہ آسمان کی روحیں مانتے تھے۔ یہودیوں کے ابتدائی صحیفوں میں فرشتوں کو ملائکہ کہا گیا ہے۔ توریت میں بھی مختلف فرشتوں کا تذکرہ ملتا ہے جو مختلف کاموں پر مأمور کیے گئے ہیں۔ انجیل میں انہیں اینجل کے نام سے پکارا گیا ہے۔ البتہ اہل کتاب کے صحیفوں میں اچھے اور برے دونوں طرح کے فرشتوں کا ذکر ملتا ہے، جو اسلامی عقائد سے بالکل مختلف ہے۔ اسلام نے ان تمام باطل عقائد کی اصلاح کی ہے اور فرشتوں کا صحیح تصور پیش کیا ہے۔ دوسرے مذاہب کے مقابلے میں اسلام میں فرشتوں کی اہمیت کئی زیادہ مقدس و معتبر ہے۔ قرآن و احادیث میں فرشتوں کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ فرشتوں کا مسکن آسمان ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت خدمت کے لیے حاضر رہتے ہیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول رہتے ہیں۔ فرشتے نہ تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور نہ ہی ان سے کوئی غلطی سرزد ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں فرشتوں سے زیادہ کوئی مخلوق نہیں۔ ساتوں آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کوئی بے حرکت ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے اور کوئی سجدے میں ہے۔ وہ پل بھر کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ مختلف فرشتے مختلف کاموں پر مأمور ہیں۔ کوئی نامہ اعمال لکھتا ہے، کوئی جنت و جہنم کا محافظ ہے، کوئی روح قبض کرنے پر مأمور ہے، کوئی آسمانی دنیا میں اعلان اور رزق و برکت تقسیم کرنے پر مأمور ہے، تو کوئی اس دنیا میں خدا کا پیغام پیغمبروں تک پہنچاتا ہے۔ انہی فرشتوں میں اللہ تعالیٰ کا ایک مقرب فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ حضرت اسرافیل کا نام عبد الرحمن اور کنیت ابو المنافق ہے۔ آپ کو اسرافیل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اسراف کے معنی کثرت و زیادتی کے ہوتے ہیں، اور یہ لفظ اسرافیل ان کے لیے اس لیے استعمال ہوا کیونکہ فرشتوں میں سب سے زیادہ پر اسرافیل علیہ السلام کے ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے سب سے قریب ہیں۔ حضرت اسرافیل اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نور کے صرف 7 پردے موجود ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو فرشتوں میں سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا، جس کے انعام میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کو ان کے ماتھے پر لکھ دیا۔ اسرافیل علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ انسانوں اور جنوں کی پیدائش سے ہزاروں سال قبل اللہ تعالیٰ نے شیشے کی طرح ایک صاف، شفاف اور سفید موتی کو پیدا کیا اور اس موتی سے سور کو بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن، یعنی ہو جا، تو اسرافیل علیہ السلام وجود میں آ گئے۔ تب اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ وہ سور اٹھا لیں۔ آپ نے اسے اٹھا لیا۔ سور میں ہر پیدا ہونے والی روح اور ہر سانس لینے والے نفس کی تعداد کے برابر سوراخ تھے۔ اسرافیل علیہ السلام نے اس پر اپنا منہ رکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں سور کے سپرد کیا، بس تو اسے پھونکنے پر مقرر ہے۔ تب اسرافیل علیہ السلام عرش کے سامنے داخل ہوئے اور آپ نے اپنا دایاں پاؤں عرش کے نیچے رکھا اور بایاں پاؤں آگے کیا۔ تب سے اسرافیل علیہ السلام اسی مقام پر کھڑے ہیں اور آپ نے کبھی پلک تک نہیں جھپکائی۔ ناظرین، حضرت اسرافیل علیہ السلام اس انتظار میں ہیں کہ جب اللہ انہیں حکم دے گا تو وہ سور پھونک دیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب سے دوزخ پیدا کی گئی ہے تب سے اسرافیل علیہ السلام کو کسی نے ہنستے مسکراتے نہیں دیکھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کا چہرہ نہایت ہی خوبصورت اور حسین ہے۔ اللہ نے ان کی سانس سے ہزاروں دیگر فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے۔
اسرافیل علیہ السلام جب تسبیح کرتے ہیں تو آسمان کا ہر فرشتہ آپ کی آواز کی کشش کی وجہ سے آپ کو سننے کے لیے آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ آپ 12 گھڑی رات میں اذان دیتے ہیں۔ اس اذان کو آسمان اور زمین والے سنتے ہیں مگر جنات اور انسان نہیں سن سکتے۔ ایک روایت کے مطابق اسرافیل علیہ السلام ہر روز 3 مرتبہ جہنم کی طرف دیکھتے ہیں جہاں وہ جہنمیوں کے دردناک عذاب کا نظارہ کرتے ہیں۔ اس عذاب کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے شدید ڈر اور غم کی وجہ سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اگر اسرافیل علیہ السلام کے آنسو کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرے تو یہ دنیا ایک بار پھر طوفان نوح کی طرح سیلاب دیکھے گی جو زمین پر موجود ہر پہاڑ، درخت اور بستیوں کو بہا کر لے جائے گا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آنسو زمین پر نہیں گرتا۔ ناظرین، احادیث اور روایات میں قرب قیامت میں سور پھونکنے کا منظر کچھ یوں بیان ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا تو اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے۔ سور کی آواز اس قدر خوفناک ہوگی کہ ہر زندہ چیز کانپ اٹھے گی، یہاں تک کہ اس کی آواز کو سن کر شیطان اور اس کے چیلے بھی بھاگ کھڑے ہوں گے۔ آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ستارے اور سیارے گرنے لگیں گے، ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا اور کائنات کی ہر شے فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ خود اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے اور صرف اللہ کی پاک ذات باقی رہے گی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرما دے گا، پھر آپ دوبارہ سور پھونکیں گے اور پھر تمام مخلوقات دوبارہ سے اپنی قبروں سے اٹھیں گی۔